اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو روشن ہوں گے، ناعمہ، روشن پر منور ہوں گے اور ان کا حسن ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اب ناعمہ کی تعریف میں مختلف اور صورتوں میں اور تشریح بھی ہے۔ وابیضت، کہ ان کے چہرے سفید ہو جائیں گے، ان میں سرخی ہوگی، اس کے اندر نور ہوگا، صرف چہرے میں نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا مومن جو وضو کرتا ہے اور وضو کے اعضاء میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اور جن جن جگہوں کو وہ وضو میں 5 وقت دھوتا ہے، قیامت کے دن وہ جگہیں ان میں سے نور نکلے گا، میں پہچانوں گا کہ یہ نمازی آ رہا ہے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وابیضت کے بارے میں کہ وہ کیسے سفید ہوں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا۔ اس کے بعد لسعیہا راضیہ، اب اس آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے، لسعیہا راضیہ، دنیا میں مشقت جو انہوں نے اٹھائی تھی اس پر خوش ہوں گے کہ ہم نے جو قرآن پڑھا، نماز پڑھی، حج کیا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، جہاد کیا، ہماری وہ محنت کام آ گئی۔ لسعیہا راضیہ، اپنے کیے ہوئے عمل پر خوش ہوں گے۔ یہ راضیہ اپنی ذات کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ فرمائیں گے کہ تم دنیا میں میرا کہنا مانتے تھے، اس لیے تم نے جو عمل کیا میں نے اس عمل کو قبول کر لیا۔ اب یہاں 2 طرح کا اور مفہوم بھی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ایک انسان جو قیامت کے دن کالے شکل میں کھڑا ہوگا کافروں کے ساتھ، دنیا میں محنت کی، ناصبہ اور تھکا بھی۔ اس کی تشریح صرف دنیاوی کاموں میں نہیں ہے، مثلا قادیانی ہے، اسی طرح سے نصرانی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، مختلف اور بدھ مت ہیں، سکھ ہیں۔ آپ جائیں ان کی عبادت گاہوں میں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں اس طرح سے عبادت کرتے ہیں کہ جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محنت تو کی، تھکاوٹ بھی ہوئی، مگر ایمان نہیں تھا، تو قیامت کے دن کافروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بات سمجھیں ہیں؟ اب اس لیے ایک آدمی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے بیچارہ کہ میں تو بڑا نیک ہوں، اور قبروں کی جا کر سجدہ کر لیتا ہے، پھر اس کا طواف بھی کرتا ہے، پھر غیر اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے، مشقت بھی اٹھا رہا ہے، سفر بھی کر رہا ہے، پھر خدا بھی بنا رہا ہے مخلوق کو۔ تو یہ آیت اس پر بھی آتی ہے، عاملہ، کام بھی کیا، ناصبہ، تھکا بھی، مگر کافروں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ بات سن لو، اس لیے عمل کی قبولیت کا انحصار شریعت پر ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ کی لائی ہوئی جو شریعت، کس نے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن نازل ہوا، وہ سنت، کتاب و سنت کی روشنی میں جو عمل ہم کریں گے وہ قبول ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر وہ چہرہ جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر اپنی محنت کو کرتا ہے، تو اس میں تھکاوٹ بھی آتی ہے، اس میں بھی محنت ہوتی ہے، اس میں جہاد بھی ہے کہ جس میں جان کے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، پھر قیامت کے دن کھڑا ہوگا، حشاش بشاش ہوگا، پر منور چہرہ ہوگا اور کہے گا کہ میرا عمل، میرا کام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے عمل والا بنا دے، سچوں کا دوست بنا دے۔ اخلاص شرط ہے۔ اس لیے بعض دفعہ انسان، نماز کس کی ہے؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جہاد۔ اب اس میں بھی ایک سب سے بڑی بات خطرے کی یہ ہے کہ اس میں ان سب کام کے کرنے میں کس کی رضا کا حصول ہو؟ بس یہ دل میں رکھ لیں کہ نیت اتنی درست ہو کہ جو بھی نیکی کا کام کریں اس میں یہ نیت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلاد شام میں گئے، بیت المقدس فتح ہوا، تو وہاں عیسائیوں کے گرجا گھر میں بھی گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عیسائی راہب اس طرح سے عبادت میں مشغول تھا کہ اس کا چہرہ عبادت کی وجہ سے جو ہے بڑا جھکا ہوا تھا۔ حضرت عمر رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا، امیر المومنین، خلیفہ رسول، اے خلیفہ امیر المومنین، کیوں آپ روتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ،
یہ عمل بھی کر رہا ہے, تھک بھی رہا ہے, مگر قیامت کے دن اگر اسی ایمان پر مرا تو کالا ہو کر اٹھے گا, جہنم چلا جائے گا. اور مومن کے لیے کیا خوشخبری ہے, اگر گناہ بھی کرتا ہے تو ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو الحمدللہ میرے دوستوں اور بزرگوں, اب یہاں پر لسعیھا راضیہ, وہ اپنے کیے ہوئے عمل پر خوش ہوگا کہ شکر ہے کہ میں نے دنیا میں فجر کی نماز با جماعت پڑھی, شکر ہے کہ میں نے حج کیا, شکر ہے کہ میں نے ہر رمضان کے روزے رکھے, شکر ہے میں نے ہر سال اللہ کی دیے ہوئے مال, اللہ ہی کا مال تھا, میں نے اس میں سے زکوٰۃ دی, شکر ہے کہ میں نے جہاد کیا, شکر ہے میں نے حق بولا, شکر ہے میں نے اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو سجایا, شکر ہے میں نے تبلیغ میں وقت لگایا. اب وہاں پر جب نعمتیں دیکھے گا اس کا شکر اور بڑھتا چلا جائے گا. فی جنت عالیہ, اگلی آیت بتاتی ہے کہ اس کی اس نیکیوں پر اللہ رب العزت صرف اس کے چہرے کو منور ہی نہیں فرمائیں گے, بلکہ اس کو جنت کے درجات عطا فرماتے جائیں گے. لا تسمع فیہا لاغیا, وہاں کوئی بکواس اور لغو بات نہیں ہوگی. فیہا عین جاریہ, اس میں وہ چشمے کھڑے نہیں ہوں گے, بہنے والے چشمے ہوں گے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے چشمے کہاں سے نکلیں گے؟ فرمایا مشک اور کستوریوں میں سے نکلیں گے, اور اس طرح سے وہ چلیں گے پانی تو ان میں خوشبو بھی آئے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کس طرح سے پھر وہاں پر جہاں نہریں چل رہی ہوں گی, جنت کا اعلیٰ اونچا مقام ہوگا, درجات ہوں گے, اور وہاں پر اس کے بیٹھنے کے لیے مسندیں ہوں گی. فیہا سرر مرفوعہ, فیہا سرر مرفوعہ. میں کیسے آیات کو پیش کروں کیونکہ جنت انتظار کر رہی ہے. میرے دوستوں جنت کے لیے آگے بڑھو. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ فرماتے ہیں فیہا سرر مرفوعہ, وہاں ان کے لیے بلند و بالا مسندیں ہوں گی. اب کیسی ہوں گی؟ فرمایا نیچے سے نہر بہ رہی ہے, اس طرح سے اونچی مسند ہوگی. اور مسند کیسے ہوگی کہ ادھر سے باغ ہیں, درخت ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں. پھر مسند جو اونچی ہوگی, ان مسندوں کے اوپر اللہ نے 3 چیزیں گنوائی کہ کیا ہوگا. ان مسندوں کے اوپر وہ اقواب موضوعہ, شراب کے جام پڑے ہوں گے اور پلانے والی حوریں بیٹھی ہوں گی. وہاں پر ان مسندوں پر جہاں پر گلاس پڑے ہوں گے ان میں شراب ہوگی, اور وہ شراب ختامہ مسک, ایسی شراب ہوگی, ایسی شراب ہوگی کہ اللہ پاک رحیق مختوم قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسی شراب کہ جس کا ڈھکنا بند ہوگا. دنیا میں بھی شراب کے ڈھکنے بند ہوتے ہیں, نہیں بولو؟ ہاں, یہ اکثر جہازوں میں آپ جاتے ہیں, لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں, دیکھیں بند ہوتا ہے, اس پر سیل ہوتی ہے. یہ دنیا میں جو سیل ہے یہ شراب پر کیوں ہے کہ رب نے جنت میں بھی شراب پر سیل لگائی ہوئی ہے. وہ کیسی سیل ہے؟ فرمایا کیسی سیل ہے؟ رحیق مختوم, وہ ایک بوتل شراب کی, ایک تو ہے شراب کی نہر, ایک ہے شراب کی نہر, وہ تو ہوگی, اس کو تو تسنیم کی نہر کہتے ہیں. تسنیم کی نہر میں شراب ہے, لیکن رحیق مختوم یہ بوتلیں ہوں گی. اور ایسا خوبصورت ان کے ساتھ جام, اقواب کہتے ہیں, کوف اس کی جمع ہے اقواب, یعنی ان کے ساتھ بہترین خوبصورت گلاس ہوں گے, چمکتے ہوئے سونے کے ہوں گے. اور وہ جو بوتل ہوگی ختام ہو مسک, اس پر جو ڈھکنا ہوگا, اس پر جو ڈھکنے پر, دنیا کے ڈھکنے پر تو کاغذ ہوتا ہے, کاغذ اتارو تو نیچے اس کی گوند ہے, اس میں بو آتی ہے. اللہ نے فرمایا میں نے ان بوتلوں کے اوپر ایسے ڈھکنے لگائے ہیں کہ ڈھکنے کے کھلنے سے ختام ہو مسک, اس میں سے مسک کی خوشبو آئے گی, کستوری اور مسک کی خوشبویں نکل آئیں گی. اور پینے میں کیسے مزہ آئے گا کہ اس کی خوشبو صرف اس کی ختم پر, اس کی سیل پر اتنی خوشبو ہوگی. اب یہاں پر آگے بھی سنیں, اللہ فرماتے ہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفًا, اور پھر بڑے نرم قالین بچھے ہوں گے. اب اونچی جگہ بھی ہو, نہر بھی بہ رہی ہو, پھر حوریں بھی بیٹھی ہوں, جام بھی ہوں, شراب بھی پلائی جا رہی ہو. اور پھر رب فرماتے ہیں وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا, اور نرم نرم وہاں پر ریشمی بستر بھی ہوں گے. فرمایا یہ ایسی سیرگاہ نہیں کہ جہاں تم گزرتے ہوئے ویسے چلے جاؤ, یہ ایسی سیرگاہ ہوگی کہ جو خواہش تمہاری ہے وہ پوری کرتے چلے جاؤ. بات سمجھے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے فیہا ما تشتہی انفسکم, جو بھی جنتی کی خواہش ہوگی اس کی خواہش کو رب کیا جنت میں
پورا کرے گا۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین کرنے کہ رب نے وَضَرَابِيَّ مَبْثُوثًا، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ ریشمی بستر بھی ہوں گے۔ اب دیکھیں آپ اگر کسی سیرگاہ میں گئے ہیں، وہاں سمندر ہے، اس کے ساتھ پودے بھی ہیں، وہاں پھول بھی ہیں، لیکن آپ کے لیے وہاں بستر نہیں بچھائے گئے کہ آپ سو جائیں۔ جنت میں سیرگاہوں میں حوریں انتظار کر رہی ہیں اور نرم نرم بستر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی تو آپ نے فرمایا قسم ہے مجھے رب کعبہ کی۔ کس کی؟ اب میں حدیث سناتا ہوں، قسم ہے مجھے رب کعبہ کی۔ اسی صورت کو پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت، قسم ہے مجھے رب کعبہ کی کہ جنت جو نور سے منور ہے، جنت جو کہ بڑی خوبصورتیوں سے آراستہ ہے، جنت جس میں ریشمی لباس ہیں، جنت جس میں باغ ہیں، جنت جس میں نہریں ہیں، جنت جس میں حوریں ہیں، اور پھر یہ آیات پڑھی جس میں ہاتھ میں لیے ہوئے غلمان انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں استقبال کریں، فرشتوں کی سلامی ہے۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے تم میں جو اس کے لیے آگے بڑھے؟ اب ان آیات کریمہ جن کی میں نے تفسیر بیان کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔